السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک کہانی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نماز تہجد کے بارے میں۔ اس نماز کی بڑی فضیلت اور بڑی برکات ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل مذکور ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام، اولیاء، صوفیاء، اقطاب، اغواث اور علماء ربانین، اللہ کے چہیتے لاڈلے پیارے بندوں نے اس پر مداومت کی ہے۔ اس کی برکت سے ولایت اور تقرب کی و دولت سے نوازے گئے۔ بغیر اس نماز کے ولایت کا درجہ نہیں پایا جا سکتا۔ جنت میں داخلہ اور اللہ کی مغفرت و محبت میں اس نماز کے بہت دخل ہے۔ ہر امت کے صالحین کی علامت ہے۔ فرصت و موقع ہو تو روز پڑھنے کی عادت ڈالو، نہیں تو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، جبکہ جب بھی رات کو موقع مل جائے، نیند ٹوٹ جائے، اسے پڑھ لو۔ اس نماز کے بعد دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ آسمانی دنیا میں اللہ پاک اترتے ہیں، یعنی اپنی خاص توجہ سے اس کی مرادوں کو دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہو سکے تو اس وقت کو سو کر غفلت میں دنیا کے عیش میں نہ گزارو، بلکہ اللہ کو یاد کر لو، استغفار کر لو، گناہوں کی معافی مانگ لو۔ نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو بستر پر پڑے پڑے ہی اسے یاد کر لو۔ گناہوں سے توبہ اور عجز و انکساری کا اظہار کر لو۔ آخرت کے ثواب کے علاوہ دنیا میں بھی اس کے بہت سے فوائد و برکات ہیں۔ رمضان کے دنوں میں تو اسے ہرگز مت چھوڑو۔ سحری پکانے اور کھانے اٹھتی ہو تو اسی وقت میں وقت نکال کر چند رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ شاید کہ یہی رات کی خاموشی عبادت کی قول قیامت میں مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا بالاخانہ ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، یعنی شیش محل۔ اللہ نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام رائج کرتے ہیں، اور لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک مقام پر لوگوں کا حشر ہوگا، ایک منادی آواز دے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے؟ بس وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ لوگ کم مقدار میں ہوں گے تو یہ لوگ بلا حساب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، باقی لوگوں کا حساب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے معزز ترین وہ لوگ ہیں جو راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے معزز ترین وہ لوگ ہیں جو راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تہجد کی نماز لازم ہے، کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور تمہارے رب کے تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے روک رہا ہے، امراض جسمانی سے حفاظت کا باعث ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جان لو مومن کی شرافت رات کی نماز میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ اس نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور نہ کوئی خاص صورت ہے۔ جس طرح 2 رکعت نفل اور سنت پڑھی جاتی ہے، اس طرح پڑھتے ہیں بیٹھ کر بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کم از کم 2 رکعت ہے۔ اس کا آخری وقت وہ ہے جو سحری کا وقت ختم ہے، صبح کی اذان تک نہیں، کہ بسا اوقات صبح کی اذان صبح صادق کے بعد یا کچھ دیر سے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اذان تک پڑھے رہتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ صبح صادق کا وقت کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یا مساجد میں لگا ہوتا ہے، دیکھ لیا جائے یا کسی عالم سے پوچھ لیا جائے۔ صلاۃ الحاجہ، جب کوئی ضرورت پیش آ جائے اور کوئی فکر و پریشانی آ جائے تو بجائے رنجیدہ ہو کر بیٹھنے کے صلاۃ الحاجت
پڑھ کر دعا مانگے۔ حضرت ابن ابی اوبا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نمازیں پڑھو۔ نماز کے بعد سلام پھیر کر درود پاک پڑھو، پھر یہ دعا پڑھو اور اپنی ضرورت اللہ سے مانگو، انشاءاللہ تمہارے حق میں نفع ہوگا تو ضرور اللہ پورا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ الحکیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وغزز عیم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدعو لذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رزقا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ صلاۃ الحاجت 12 رکعات 2 رکعات پڑھے، آخری رکعت کی تشہد میں درود پاک اور دعائے معصورہ کے بعد سجدہ میں چلا جائے اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، پھر یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بمواقع العز من عرشک ومنتہى الرحمت من کتابک واسمک الاعظم وجدک الاعلی وکلماتک التامۃ، پھر دل ہی دل میں اپنی حاجت پیش کرے، زبان سے الفاظ نہ نکالنے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، پھر سر اٹھائے اور سلام پھیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے وقوفوں کو یہ نماز نہ سکھاؤ کہ اس کے ذریعہ سے جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، مزید اس کی بہت سی صورتیں کتاب الدعاء المسنون میں دیکھیے۔ تلاوت کلام پاک کے فضائل و فوائد برکات۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کا تلاوت کرے گا، جو قرآن کے ایک حرف پڑھے گا، اسے ایک نیکی اور ہر ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ملے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شروع دن میں سورۃ یاسین پڑھے گا، اس کے دن بھر کی تمام ضرورتیں پوری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جو 30 آیاتوں والی ہے اور پڑھنے والی کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، سورۃ تبارک الذی ہے۔ قرآن کی تلاوت تمام اذکار و رات میں افضل ہے۔ اس کی تلاوت اور اس کا اختتام و التزام بے شمار دینی و دنیاوی فوائد و برکات کا باعث ہے۔ اللہ عز و جل کا تقرب حاصل ہوتا ہے، مصائب و حوادث دور ہوتے ہیں، سہولت و برکت والی زندگی میسر ہوتی ہے، گھر میں پڑھنے سے شیاطین و جنات، سحر و امراض سے حفاظت رہتی ہے۔ آج بکثرت گھروں میں حوادث اور پریشانیوں کی شکایت ہے۔ اس کی ایک وجہ قرآن کی تلاوت کا نہ ہونا ہے۔ افسوس کہ آج ان اعمال سے یقین اٹھ گیا اور ان کی بجائے تعویذ گھڑنے اور محض اسباب عیش کی زندگی پر اعتبار ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔